نماز پڑھیں لیکن تھوڑی اس کے اندر تسلی لے آئیں، تھوڑا اس کے اندر قرار لے آئیں، پھر جب ہم نماز پڑھیں گے تو ہمیں نماز پڑھنے کا مزہ آئے گا کہ ہم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہیں، بندے کا پھر ذہن نماز کی طرف ہوگا۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں لیکن ذہن دوسری طرف ہوتا ہے، اس ذہن کاروبار کی طرف چلا جاتا ہے، دائیں بائیں چلا جاتا ہے، تو بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ یہ تو ویسے فطری چیز ہے کہ نماز کے اندر خیالات آتے رہتے ہیں، کوئی بڑی بات نہیں ہے، بڑے بڑے خیالات آتے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان خیالات کے باوجود بندہ نماز پڑھے، اور ان خیالات سے بچنا کیسے ہے۔ علماء نے ایک طریقہ لکھا ہے کہ بندہ جب نماز کے لیے آتا ہے تو اسے کوشش کرنی چاہیے کہ جو نماز ہے مکمل، میں اس نماز کا ترجمہ یاد کر لوں۔ اللہ اکبر کا معنی کیا ہے، ثنا کا معنی کیا ہے، ترجمہ کیا ہے، میں نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، سورہ فاتحہ کا ترجمہ کیا ہے، میں نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے، سورہ کافرون پڑھنی ہے، یا دوسری صورتیں پڑھنی ہیں، جو چند ایک صورتیں یاد کی ہیں ان کا بندہ ساتھ ترجمہ یاد کر لے۔ اور جب بندہ نماز میں پڑھنے والی قرات کا ترجمہ یاد کر لے گا، پھر بندہ نماز کے لیے کھڑا ہو۔ اب ویسے تو نماز کے لیے عام روٹین میں بندہ کھڑا ہوا جلدی جلدی میں کہہ دیا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تو یہ جلدی جلدی میں پڑھا ہے، تو اس دوران ذہن میں کوئی خیال آیا تو ذہن اس طرف چلا جائے گا، توجہ اس طرف چلی جائے گی۔ اگر بندے کے ذہن میں ترجمہ ہو تو علماء کہتے ہیں کہ ترجمہ ذہن میں رکھے، ایک آیت پڑھے، اس کی توجہ اگلی آیت کی طرف ہو۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام خوبیاں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، ساتھ ہی اگلی آیت ہو الرحمن الرحیم، بڑا مہربان ہے، نہایت رحم والا ہے، مالک یوم الدین، وہ روز جزا کا مالک ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو جب بندہ یہ ترجمہ ذہن میں رکھے گا تو ایک آیت پڑھے گا، ساتھ ہی اگلی آیت اس کے ذہن میں آ جائے گی، اس سے اگلی آیت اس کے ذہن میں آ جائے گی، ادھر قرات مکمل ہوگی، ساتھ ہی اس نے رکوع کر لینا ہے۔ بندہ رکوع میں چلا گیا، سبحان ربی العظیم، پاک ہے وہ اللہ جو بڑا عظیم ہے، بڑی عظمتوں والا ہے، سبحان ربی العظیم، 3 مرتبہ اس نے یہ جملہ دہرایا، قیام کے لیے کھڑا ہو گیا، ربنا لک الحمد، سجدے میں چلا گیا۔ تو اس طرح جب بندے کی توجہ نماز کے اندر اور نماز کے ترجمے کی طرف ہوگی تو پھر ادھر ادھر کے خیالات نہیں آئیں گے۔ نماز کا ترجمہ یاد کر لیں، نماز کے اندر خیالات نہیں آئیں گے اور بندہ وسوسوں سے بچتا رہے گا۔ اور وسوسے جو نماز کے اندر آتے ہیں، میں نے نماز کتنی پڑھی ہے، 3 رکعتیں ہوئیں، 4 رکعت پڑھ لی ہیں، میں نے کتنی رکعتیں پڑھی، اس طرح کے وسوسے آتے رہتے ہیں۔ تو یہ وسوسے اکثر اس بندے کو آتے ہیں جو طہارت کا کچھ خاص خیال نہیں رکھتا۔ تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ بندہ جب پاکی حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے تو اسے خیال کرنا چاہیے کہ میں نے گندگی کو اچھی طرح سے دور کر لیا جسم سے، میرے کپڑے اچھی طرح پاک ہیں، کوئی گندگی میرے کپڑوں کے ساتھ نہیں لگی، میں نے وضو مکمل کیا ہے۔ اکثر بندہ جلدی جلدی میں وضو کرتا ہے، وضو مکمل نہیں ہوتا، چہرے پہ پانی کے چھینٹے مار لیے لیکن یہ دائیں بائیں یہ ٹھوڑی کے نیچے والا حصہ یہ خشک رہ گیا، تو بندے کا وضو نہیں ہوگا۔ چہرہ دھونا فرض ہے، بندے نے اس طرح جلدی جلدی 2-3 چھینٹے منہ پہ مارے تو نیچے والا حصہ خشک رہا، فرض نہیں ہوا، فرض مکمل نہیں ہوا، تو بندے کا وضو مکمل نہیں ہوا۔ وضو نہیں ہے تو پھر نماز کیسی؟ تو یہ بیسک چیز ہے۔ پہلے بندہ جب استنجا کرے، ناپاکی کو اپنے جسم سے دور کرے، اس وقت توجہ ہو۔ دوسرے خاص طور پر جب وضو کرنے کے لیے بندے نے بیٹھنا ہے تو وضو مکمل طریقے کے ساتھ کرے اور تسلی کے ساتھ کرے کہ میرے جسم کا کوئی حصہ خشک نہیں ہے جسے میں نے دھونا ہے۔ منہ، یہ پیشانی کے بالوں سے لے کر یہ کانوں کی لو ہے، یہاں سے ٹھوڑی کے نیچے تک یہ سارا حصہ منہ کا اچھے طریقے کے ساتھ دھونا یہ فرض ہے۔ اسی لیے جب ہم سنت پر عمل کریں گے تو ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی۔ ایک دفعہ چہرہ دھونا فرض ہے، 3 مرتبہ دھونا سنت ہے۔ ایک مرتبہ اگر دھونے سے چہرہ اچھی طرح سے صاف نہیں ہوا، پانی نہیں پہنچا، تو دوسری دفعہ تیسری دفعہ دھونے سے سارا چہرہ ہمارا یہ تر ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد ہم نے بازو دھونے ہیں، تو جلدی جلدی میں بازو دھو لیے جاتے ہیں۔ اب تو خیر سردیاں آ رہی ہیں تو سردیوں میں کچھ زیادہ ہی جلدی ہوتی ہے، تو ہمارے بازو کونیوں تک پہنچتے ہیں، پانی پہنچتا ہے، بس ہم نے بازو دھو لیے، یا وہ چلو بھر کے اس طرح پانی ڈالتے ہیں ہاتھوں کے اوپر، یہاں تک پہنچ گیا تو بس میں نے وضو کر لیا ہے۔ حالانکہ وضو کے اندر کوہنیوں سمیت بازو کا دھونا یہ فرض ہے۔ 4 فرض ہیں صرف وضو کے۔
पहला चेहरा धोना और दूसरा है बाजू धोना। और बाजू धोने कितने हैं? कोहनियों से ऊपर यहाँ तक बाजू धोने हैं। ये सारी जो कोहनी है इसको हमने धोना है। तर होगी फिर हमारा वुज़ू मुकम्मल होगा। वरना अक्सर नौजवान शर्ट पहनते हैं या कमीज़ उनकी तंग होती है, तो कमीज़ के जो ये कफ होते हैं ये इतने तंग होते हैं, यहाँ तक पहुँच पाते हैं और बंदा इतने ही धो के बस आ जाता है। वुज़ू नहीं होगा। वुज़ू के लिए कोहनियों समेत बाजू का धोना ये फ़र्ज़ है। जब हमारा वुज़ू नहीं होगा तो हम नमाज कैसे पढ़ेंगे? तो फिर उस नमाज के अंदर ख्यालात तो आएंगे, तरह तरह की बातें जहन के अंदर आएंगी, पता नहीं कितनी नमाज पढ़ी है, कितनी पढ़नी थी, कितनी रह गई है। तो ये सारी चीज़ें हैं तहारत के नामुकम्मल होने की वजह से। बंदा अच्छे तरीके के साथ तहारत हासिल करे तो नमाज के अंदर बुरे ख्यालात या जो वसवसे हैं, जो इस तरह दुनियादारी की बातें हैं, वो नहीं आएंगी। बंदे का जहन नमाज की तरफ होगा। तो जब आप तसव्वुर कर लें 5 मिनट या 6 मिनट के लिए बंदा खड़ा हो नमाज में और उसकी सारी तवज्जो नमाज के अंदर होगी, फिर जब वो नमाज पढ़ के फारिग हुआ तो उसके दिल को सुकून मिलेगा, तसल्ली मिलेगी। बंदा बिल्कुल पुरसुकून हो जाएगा कि मैंने नमाज पढ़ी है। नमाज पढ़ने का मज़ा भी आएगा। 4 रकात हमने अगर 4 मिनट में पढ़नी है तो 5 मिनट में पढ़ लेंगे, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तसल्ली मिल जाएगी, सुकून मिल जाएगा। तो इबादत उस तरह करनी है जिस तरह रब ताला चाहता है कि बंदे करें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, नमाज उस तरह पढ़ो जिस तरह तुम मुझे नमाज पढ़ते हुए देखते हो। तसल्ली के साथ, सुकून के साथ नमाज पढ़नी है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, नमाज के अंदर मेरी आंखों की ठंडक है। तो जिस काम से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों को ठंडक मिलती है, हुजूर मोहब्बत के साथ पढ़ते हैं, सहाबा ने भी वैसे ही पढ़ी, तो हम भी अगर उस तरीके के साथ नमाज पढ़ेंगे तो हमें भी लुत्फ़ मिलेगा, हमें भी सुकून आएगा।